السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور سورج کو اور چاند کو گرہن کسی کی موت سے نہیں لگتا ہے۔ آج سورج گرہن کا دن تھا، سورج کو گرہن لگا ہوا تھا اور الگ الگ جگہوں پر الگ الگ وقت بتائے گئے تھے۔ تو یہاں جہاں پر ہم موجود ہیں ہبلی کرناٹکا کے علاقے میں، وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پر دوپہر کے 1:30 بجے تک سورج گرہن ہوگا۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہم نے جلد از جلد آڈیو میں نماز کا طریقہ اور اس کی کچھ اہم معلومات آپ کو پیش کی تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان باتوں کو غور سے سنا ہوگا، اور جنہوں نے سنا نہیں وہ بعد میں بھی سن سکتے ہیں تاکہ آئندہ کی زندگی میں ان کو یہ باتیں یاد رہیں اور اسی کے مطابق وہ عمل کر پائیں۔ اصل میں ہمیں کل ہی اس کی ریکارڈنگ کرنی تھی، لیکن مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ آج سورج گرہن ہے۔ آدھی رات کو پتہ چلا، سونے سے پہلے جو اہم میسج آیا جس میں بتایا گیا کہ سورج گرہن واقعی میں بروز اتوار کو ہے۔ اس کی ٹائمنگ بھی پتہ نہیں تھی، اس کا وقت پتہ نہیں تھا، لیکن صبح ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا وقت یہاں ہبلی میں آخری وقت جو بتایا گیا ہے وہ 1:30 بجے کا ہے، اور یہاں 11:30 بجے مساجد میں نماز پڑھی گئی، اور کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر نماز نہیں پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میں نے آڈیو میں تو بہت ساری باتیں بتائی ہیں، لیکن کچھ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وضاحت بھی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی موت سے سورج کو اور چاند کو گرہن نہیں لگتا ہے۔ جب سورج گرہن تھا اور اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں غمگین تھے، افسردہ تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اپنے بیٹے کی موت پر۔ لیکن جب یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حدیث جو میں نے بیان کیا ہے کہ کسی کی موت سے سورج کو اور چاند کو گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ یہ تو سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پہچاننے کے لیے کئی کوششیں کی، محنتیں کی، پھر ان کو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، ستارے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر میرے رب کی ذات ہے، ان سے بڑھ کر میرے رب کا درجہ ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ سورج کو نکالنے والا، سورج کو ڈبانے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ سورج کے اندر
کوئی طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حادثے کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے، کسی حادثے کی وجہ سے چاند کو گرہن لگا ہے، اور دنیاوی اسباب تلاش کرتے ہیں، تو وہ سمجھ جائیں کہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، سورج ہو یا چاند ہو، دونوں کو گرہن اللہ کے حکم سے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر گرہن لگاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سورج اور چاند کو گرہن لگانے والا کتنا بڑا ہوگا، سورج کتنا بڑا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ لاکھوں زمینیں اس میں سما سکتی ہیں، لاکھوں زمینیں اس میں آ سکتی ہیں سورج میں، اور چاند بھی چھوٹا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سورج کو گرہن لگانا، چاند کو گرہن لگانا، اس کے پیچھے اللہ کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں، اپنے بندے کو اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں، یہ آیتیں دکھا کر، یہ نشانیاں دکھا کر کہ اتنا مضبوط سورج جو ساری دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے، یہ روشنی پہنچانے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، یہ اللہ کا محتاج ہے۔ یہ چاند جس کی چاندنی میں لوگ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں اور اوقات کو معلوم کر لیتے ہیں، تو لہٰذا یہ چاند بھی اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چاند اور یہ سورج سارے فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سورج کو اللہ تعالیٰ نکالیں گے مغرب سے یا ڈبائیں گے مشرق میں، تو سمجھو کہ یہ سورج جو ہے اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ نمرود کو کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے نا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تو تم یہ کر کے دکھاؤ کہ تم جو ہے سورج کو مشرق سے نکالو، مغرب سے نکالو اور مشرق میں ڈبا دو۔ تو وہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، چاہے زمین کی جو بھی جن کو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے کہ یہ بڑی ہیں، وہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، برتر و بالا ہیں، اکبر ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اکبر کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اس کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں چیز بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، تو ان سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں، اسی لیے سورج کو گرہن لگاتے ہیں، اسی لیے چاند کو گرہن لگاتے ہیں، اور انسان کو، اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے، میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ جس طرح سے ایک باپ اپنے بچے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے، ماں طرح کے طریقے اختیار کرتی ہے کہ میرا بچہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا محبوب رکھتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ماں جس نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے اپنے بچے کو رکھا، اپنے چھاتی کا دودھ پلایا، وہ ماں جو اپنے بچے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے، اس ماں سے، ایسی 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی وقت میں، کئی جگہ پر اپنے بندے کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے طرح طرح کے واقعات کو رونما کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طاقت کو دیکھے اور میرا شکریہ ادا کرے، مجھے پہچانے، اور پھر وہ مجھ پر سچا ایمان رکھے۔ تو بعض جو لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، عبرت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں اور ان کا یقین اللہ پر بڑھ جاتا ہے۔ آج جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، عبرت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ دنیاوی اسباب کو تلاش کرتے ہیں کہ یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یوں نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا، اس طرح کی جو ہے سوچ رکھتے ہیں،
آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں بچ بھی گیا تو میری طاقت سے بچ گیا، نعوذ باللہ، میں نے ایسے گاڑی چلائی جس کی وجہ سے مجھے جو ہے کم چوٹ آئی، میں موت سے بچ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی تعریف کرتا، اللہ کا شکریہ ادا کرتا، لیکن اس کے بجائے وہ اپنی تعریف کر لیتا ہے، جبکہ وہ تعریف کا لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ذلیل کر دیں، جس کو رسوا کر دیں، اس کو کون عزت دے سکتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتے ہیں، جس کو چاہے ذلت دیتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ساری خیر ہے، ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری باؤں بہنوں، سمجھ لیجئے کہ یہ سورج کو گرہن لگنا اور چاند کو گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ پر اپنا توکل مضبوط کر لینا چاہیے، اللہ پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کو اپنا مان لینا چاہیے، اللہ کو اپنا خالق مان لینا چاہیے، اپنا رازق مان لینا چاہیے، اپنا کرتا دھرتا مان لینا چاہیے، اور یہ مان لینا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہر کام ہوتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور میں چھوٹا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا رحم و کرم مجھ پر نہ ہو، میرے اللہ کی مہربانی نہ مجھ پر ہو، تو میری حیثیت کچھ نہیں رہے گی، ایک تنکے کے برابر بھی میری حیثیت نہیں رہے گی۔ لوگ جو ٹھوکر مار کے چلتے ہیں راستے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پیر مار دیتے ہیں، ٹھوکر مار دیتے ہیں، اس سے بھی کمتر میری حیثیت ہوگی اگر اللہ مجھ پر اگر اللہ مجھ پر اپنی رحم و کرم کا معاملہ نہ فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ماؤں بہنوں، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی حادثات ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، سورج گرہن سے نہیں ہوتے، چاند گرہن سے نہیں ہوتے، اور نہ ان حادثات کا تعلق سورج اور چاند گرہن سے ہے۔ اس کے علاوہ جو خرافات پھیلا رہے ہیں، سورج گرہن کے وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے، پہلے کھانا لینا چاہیے، کھانا پہلے پکا لینا چاہیے، جب تک سورج گرہن رہے گا گھر میں کچھ نہیں پکے گا، یہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے بتائی ہمیں؟ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایک کمرے میں بند کر لے گی، وہ باہر نہیں آ سکتی ہے، یہ سب جو ہیں خرافاتی باتیں ہیں۔ بچوں کا دینا، ان کی صحت کو عطا کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بچے کی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے شفا کو مانگو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سننے والا ہے۔ اس کے بجائے ہم خرافات میں پڑے رہیں گے، بدعقیدگی میں پڑے رہیں گے، اور اپنے طور پر زندگی گزاریں گے، اپنے دماغ سے سوچیں گے، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ماؤں بہنوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں، اللہ کو غصہ دلانے والی باتیں ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے نہیں ہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ خود مختار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ اپنی مرضی کا مالک سمجھتے ہیں خود کو، جو چاہے کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے اعراض کر دیتے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور بھاگتے ہیں، اور خود کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کی عبادت کو حقیر سمجھتے ہیں، حقیر جانتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ آخری وقت میں دین کو حقیر سمجھیں گے، دین کی باتیں کرنے والوں کا مذاق اڑائیں گے، ان کو ذلت آمیز نگاہ سے دیکھیں گے۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے، جو دین کی باتیں کرتا ہے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کی باتوں کو ضائع اور برباد سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ یہی چیزیں ان کو آخرت میں کام آنے والی ہیں، یہی چیزیں ان کو جنت میں لے کر جانے والی ہیں، یہی چیزیں ان کو اللہ کا پیارا بندہ بنانے والی ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خرافات سے، بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پر توکل کرنے والا بنائے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنائے، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس پر ہمیں کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔